اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. تو حقیقت میں ہر مسلمان مرید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، پیر تو اس کا ایک ذریعہ ہوتا صرف. تو یہ ایک حقیقت ہے جو اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑی گمراہی آ گئی کہ پیر اپنے نام کی تسبیحات پڑھوا رہے ہیں کہ میرے نام کی تسبیح پڑھو. ارے بھائی تیرا کام کا اللہ تعالیٰ تک پہنچا رہے گا، تو اس کے بیچ میں تو ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے مختصر سے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. بات یہ ہے کہ میلاد شریف کا الحمدللہ محفل جاری و ساری ہے آپ کی، اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ سب کو موقع عطا فرمایا کہ اس مقدس محفل میں شامل ہونے کا. اور یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، نصیبوں کے سودے ہیں. اگر آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا میں یہاں پر آیا ہوں تو اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہے، اور جو کوئی یہاں پر نہیں پہنچا اور اس وقت بازاروں میں اور دنیا داری میں اور دیگر کاموں میں لگ رہا، اس کا بھی کوئی زور نہیں ہے. بات یہ کہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہی وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں. تو اللہ جس پہ فضل فرماتا ہے تو اپنے محبوب کی محفل میں بھیج دیتا. تو یہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت. پیر کی محبت صرف ایک ذریعہ ہے، اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دو محبتیں وہ محبتیں ہیں جو ہر ایک پر لازم اور فرض ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو یہ اصل محبت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے ہی کے لیے یہ میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہے. یہ میلاد کی محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے. اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے؟ انسان بڑا مطلبی ہوتا ہے، جہاں سے اس کو فائدے کی امید ہوتی ہے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے در کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام کی وہ ذات مبارکہ ہے، ساری دنیا و آخرت کی نعمتیں انہیں کے در سے ملتی ہے. اور جب میلاد کی محفلوں میں آتا ہے اور آقا علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو سنتا ہے تو پھر اس کی فطرت اس پہ غالب آتی ہے اور وہ آقا علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کہتے ہیں میلاد بنانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ اس محبت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. آپ سے سوالات کریں گے، جناب یہ تو 12 وفات ہے، جناب کون سی حدیث سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو ان کا کام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روکنا، اور ہمارا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لوگوں کو بلانا. اور کائنات میں صرف دو ہی گروہ ہیں، کہ ایک رحمانی گروہ اور ایک شیطانی گروہ ہے، جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا کہ ازل سے ستیزہ کار رات تائم روز، چراغ مصطفی سے شرارے بھولے بھی. تو یہ شروع سے چل رہی ہے جنگ، لیکن ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، اور جو خوش نصیب ہے وہ انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے اور سیکھتے چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ آیت طیبہ آپ علیہ السلام پہ سورہ والضحیٰ میں نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، واپس سے آیت کا مطلب سنیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آیت جب یہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اذن لا ارضا، پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی تمام امت کو نہ بخشوا لوں. اب یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کی بات کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی اللہ نے صفت بیان کی ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بڑا حرص رکھتے ہیں. کس چیز کا حرص رکھتے ہیں؟ تمہیں جنت میں لے جانے کا، تمہیں جہنم سے بچا لینے کا. وہ حرص رکھتے ہیں اس بار میں کہ تمہیں جہنم سے بچا لے اور تمہیں جنت میں لے جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، گویا کہ آپ سے کہا کہ آپ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، پھر تو اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو نہ بخشا لوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہر نبی کو دعا عطا فرماتا ہے کہ جو دعا چاہے وہ مانگ لے. تو تمام نبیوں نے اپنی دعائیں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے محفوظ فرما دی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا میدان لگائے گا اس وقت میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور پھر آپ کی شفاعت سنی جائے گی، اور آپ کی شفاعت سے وہ عالم ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں مگر آپ کی محبت رکھتے ہیں، شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بخشے جائیں گے. کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے اور لوگوں کے عیب کھلنا شروع ہوں گے تو ایسے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کے عیبوں کو چھپائیں گے، وہ گناہ گاروں کی شفاعت کروائیں گے. اسی بات کو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق یعنی حق کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سنا رہے ہوں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور جب عیب کھلنے لگیں گے آپ کے امتیوں کے، آپ سے محبت کرنے والوں کے، حضور علیہ السلام ان عیبوں کو چھپائیں گے، اس پہ پردہ ڈالیں گے، شفاعت کریں گے، بغیر حساب کتاب ہی مغفرت کروا دیں گے. تو اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اتنا وسیع فرمایا، کتنا وسیع فرمایا. فرمایا کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو ایسے آقا سے محبت بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، آج دنیا کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا داری ہے سارے کے سارے تعلقات سے کام بنتے ہیں. آج ہمارے علاقے میں کوئی ایم پی بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، بلکہ علاقے کا کونسلر بھی بن جائے، تو جس آدمی کو ساری زندگی آپ نے پوچھا نہیں ہے، جب وہ کونسلر بن جاتا تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا نہ جان نہ پہچان ہار لے لے کے جا کے اس کے گھر میں جا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، مبارکبادیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی تمہاری کیا اس سے جان پہچان ہے، تمہارا کیا اس سے تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کل کو کوئی کام پڑ جائے گا تو یہ کام تو کچھ بنا دے گا. ایک چھوٹا سا اختیار اس کو ملا ہے، وہ بھی 2 ٹکے کا اختیار دنیا میں اختیار ہوتا، اور وہ بھی کتنے عرصے قائم رہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. کب اختیارات ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور اگر بہت زیادہ پورے عرصے میں ملے گا تو 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا. تو ایک چھوٹا سا فائدے کی امید ہوتی ہے جس سے کوئی جان پہچان نہیں، اس سے جان پہچان بنا دیتے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو وہ ذات مقدس جن کے در سے دنیا و آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، وہ ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے دنیا و آخرت کی نعمتیں ملیں گی، اس سے تعلق بنانا کتنا ضروری ہے. تو عزیزان محترم، یہ میلاد کی محفل ہے، اسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے. یہ میلاد کی محفل ہے، اسی تعلق کو بڑھانے کے لیے قائم کی جاتی ہے. تو اس میں نہ صرف خود شرکت کریں، اپنے تمام دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت اس محفل سے لے کر اپنے گھروں پر جائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، سب میں محبت کو تقسیم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبت حاصل ہو گئی تو سمجھ لو آپ نے دنیا بھی جیت لی اور آخرت بھی جیت لی ہے. اور جس کا دل اس محبت سے خالی ہے تو دنیا میں بھی نقصان میں ہو، آخرت میں بھی نقصان ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو عطا فرما دے اور ہمیں کامیاب لوگوں کو شامل فرما دے کہ جن پہ اس کا انعام نازل ہوا. آمین بجاہ نبی امین.